الحمد لله الذي أبدع الفلاك والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وقال في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة لكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین. وقال فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار والضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام جمعۃ المبارکہ کے موقع پر اللہ کے مقدس گھر میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جمعۃ المبارکہ کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ جس اہم موضوع پر خطاب ہوا تھا، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے مختصر سے وقت میں آج ہم اور آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں اور تاریخ کی سچائیوں کی روشنی میں ایک اہم موضوع پر مزید گفتگو کریں گے، اور اجتماعیت کے ساتھ ہم سب اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، بالخصوص شہداء کربلا کی بارگاہوں میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، چونکہ یہ موضوع گزشتہ موضوع سے ہی ریلیٹڈ ہے، مگر آج کی گفتگو کو ہم اس موضوع کے تحت آگے بڑھائیں گے کہ کربلا کے واقعے کے بعد یا کربلا کے واقعے سے قیامت تک کے مسلمانوں کو شہداء کربلا نے، بالخصوص امام حسین علیہ السلام نے کیا پیغام دیا ہے، اس پیغام پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اولاً میں نے اس بات کو سمجھانے کی حتی المقدور کوشش کی ہے
کہ کربلا کا واقعہ فوری طور پر وجود میں نہیں آیا. کربلا کا واقعہ وجود میں آنے سے قبل ایک تاریخ ہے اور تاریخ کی سچائیاں ہیں جو احادیث کی بے شمار کتابوں میں احادیث کے حوالے سے بھی ہم آپ پڑھتے ہیں, ہم آپ جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان سچائیوں کا جاننا سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے, اور انہی سچائیوں کا تذکرہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ایک حد تک کرنے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ بنی ہاشم یعنی حضور علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے اس گھرانے سے بنو امیہ کا, یعنی جس گھرانے سے یا جس فیملی سے یزید تعلق رکھتا تھا, وہ دونوں گھرانوں کے درمیان حضرت ہاشم کے زمانے سے, جو حضور کے پردادا ہیں, حضرت ہاشم کے زمانے سے حسد, بغض, جلن, کینہ اور یہ دشمنی کا سلسلہ چلا آ رہا تھا. اور اس قدر اس کی اپنی تفصیل ہے کہ آپ سیرت کی کتابیں, تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ حسد کس قدر بھیانک تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض یہ فضل و کرم ہے, اس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ہاشم کا انتخاب فرمایا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس گھرانے میں پیدا ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاشمی گھرانے کو حضور کے گھرانے کے طور پر منتخب فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے, اس میں میرا, آپ کا یا کسی اور کا کوئی معاملہ نہیں, اللہ کا انتخاب ہے. اور اسی نے اس گھرانے کو شان اور عظمت عطا فرمائی. یہ بات دھیان میں رکھیے گا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار ہوں حضرت عبداللہ, حضور کے دادا ہوں حضرت عبد المطلب, حضور کے پردادا ہوں حضرت ہاشم, پھر آپ اوپر حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جائیے. یہ سلسلہ مطلب جو چلا آ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں, جیسا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو ہر دور میں پاک صلب کہتے ہیں پیٹ کو, ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پاک صلب میں اور پاک رحم مطلب کہتے ہیں پیٹ کو, اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو ہر دور میں پاک صلب میں اور پاک رحم میں رکھا ہے, اور انہی سے منتقل کرتے کرتے میری ماں آمنہ تک میرے نور کو پہنچایا ہے. تو یہ بات اپنے طور پر غور کرنے کی ہے. یہ فیصلے اللہ کے فیصلے ہیں, یہ فیصلے اللہ کے فیصلے ہیں. اس خاندان کا انتخاب ہوا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے کے آگے ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل محبت ہیں, اہل عقیدت ہیں, وہ اپنی گردنیں جھکاتے ہیں, مولا تیرا حکم ہے راضی برضائے مولا, تیرا بڑا فضل و کرم ہے, تو نے اس گھرانے کو شان, عزت, عظمت عطا فرمائی. مگر اس گھرانے کی شان, عزت اور عظمت کو دیکھ کر عرب میں, بالخصوص عرب میں سب سے زیادہ حسد اگر کسی فیملی کو تھا تو وہ حسد بنو امیہ کو تھا. بنو امیہ کو بے حد حسد کرتے تھے, بے حد حسد کرتے تھے. اور یہ حسد تو اس وقت بہت زیادہ بڑھ گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی, اپنے رسول ہونے کا اعلان فرمایا. اپنے نبی, اپنے رسول ہونے کا اعلان فرمایا تو انہیں یہ حسد ہونے لگا کہ یہ نبوت اور رسالت بھی بنو ہاشم کے ہاں چلی گئی. وہ ایسی سوچ تھی, اللہ نے ان کو اتنی عزتیں دی, اللہ نے ان کو یہ دیا, اللہ نے ان کو, اللہ کے فیصلے, اللہ کے فیصلے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا. نبوت و رسالت ہاشمی گھرانے میں رکھی تھی, نبوت و رسالت ہاشمی گھرانے میں منتقل ہو گئی. اب جو ماننے والے تھے وہ تو اپنے طور پر ماننے والے بن گئے, مگر یہ نہ ماننے والے بہت بڑے پیمانے پر اختلاف کرتے گئے. اختلاف کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے حسد بھی کیا.
حسد بھی کیا، حسد اس قدر زیادہ کیا کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت کو، حضور کی پرسنالٹی کو مخدوش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد مولا علی المرتضیٰ کی پرسنالٹی کو مخدوش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ کی شان میں گستاخی بے ادبی کا سلسلہ، امام حسن کو انہوں نے نہیں چھوڑا، امام حسین کے ساتھ بدتمیزی کا سلسلہ جاری رہا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بنو امیہ کے دور حکومت میں باضابطہ طور پر ممبروں پر کھڑے ہو کر جمعہ کے دن اہل بیت اطہار کو بالخصوص حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بغض کتنا بڑھ گیا تھا، حسد کتنا بڑھ گیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ ساری کتابیں آپ اٹھا لیں، تاریخ کی ساری معتبر کتابوں میں موجود ہیں، مگر بنو امیہ سے ہی تعلق رکھنے والوں میں بہت سارے ایمان بھی لائے، اور ان میں خصوصیت کے ساتھ ہم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایسی شخصیت حضرت عثمان کی، ایسی ذات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں عطا فرمائی، اور حضرت عثمان کا بھی بڑا گہرا تعلق، بڑا گہرا رشتہ اہل بیت اطہار کے ساتھ، بالخصوص مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ، بالخصوص اہل بیت اطہار کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ بڑا گہرا تعلق، بڑا گہرا رشتہ۔ ویسے ہی بڑا گہرا رشتہ، بڑا گہرا تعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی تھا۔ حضرت عمر بھی ویسے ہی محبت کرتے تھے، صدیق اکبر بھی ویسے ہی محبت کرتے تھے، بلکہ جب خوارج سرگرم ہو کر کے حضرت عثمان کے قتل کے درپے ہو گئے، حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے تیاریاں کی، بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ساری سچائیاں علماء بیان نہیں کرتے ہیں، یا یہ کہ خطبات میں اس کا ذکر نہیں آتا، یا تقریروں میں اس کا ذکر نہیں آتا ہے۔ تقریروں میں ذکر آنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عثمان ذو النورین کے درمیان بے پناہ محبت اور اپنائیت کے تعلقات تھے، بے پناہ اپنائیت کے تعلقات تھے۔ جب خوارج حضرت عثمان پر حملہ کرنے کی تیاری میں تھے، حضرت عثمان کو قتل کرنے کی تیاری میں تھے، تو مولا علی المرتضیٰ نے اپنے دونوں بیٹوں کو، یعنی امام حسن کو، امام حسین کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر حضرت عثمان کے گھر کا پہرا دینے کے لیے 2 سپاہیوں کے طور پر اپنے دونوں بیٹوں کو وہاں لگا دیا۔ یہ تاریخ کی سچائی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 2 بیٹوں کو لگا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان ذو النورین کے تعلقات بھی ویسے ہی تھے۔ اب بدقسمتی سے حالات جیسے پیدا ہوئے، مشیت الہی، ہمیں سر جھکانا ہے، حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھا، حسد کا، بغض کا، کینے کا، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال چلے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال چلے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تک، اور حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی 6 مہینے خلیفہ رہے۔ 6 مہینے خلیفہ رہے تو آپ کی 6 مہینے کی مدت، پیریڈ آپ کا ملا لیا جائے تو 30 سال کی مدت خلافت راشدہ کی مکمل ہو جاتی ہے۔ 30 سال کی مدت۔ اب اس کے بعد ملوکیت کا سلسلہ شروع ہو گیا، خلافت کے بعد پھر بادشاہت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امام حسن مجتبی امور خلافت سے دستبردار ہوئے۔ حالات اتنے سنگین، حالات اتنے خطرناک، حالات اتنے پراگندہ کہ جناب والا
ان حالات کا تذکرہ میں بہت گہرائی میں جا کر کروں تو آج کی یہ محفل، آج کی یہ مجلس اس کے لیے متحمل نہیں ہے. بس آپ اتنا مان کر کے چلیں کہ امام حسن مجتبی کو ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ امور خلافت سے دستبردار ہو جائیں. ایسے حالات پیدا کر دیے گئے، انہیں مجبور کیا گیا. پھر سازش کے تحت یعنی امور خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین یہ دونوں بھائی ہر طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے والد بزرگوار کے زمانے میں دیکھ لیا تھا، جنگ جمل کو دیکھ لیا تھا، جنگ صفین کو دیکھ لیا تھا، جنگ نہروان کو دیکھ لیا تھا. بڑی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، صحابہ بڑی تعداد میں مارے گئے، تابعین بڑی تعداد میں مارے گئے. تو ان شہزادوں نے اپنے طور پر کرانہ کشی اختیار کر لی تھی اور اطمینان سکون کے ساتھ یہ مدینہ منورہ میں تھے. اس کے باوجود، اب آپ غور کیجئے، اس کے باوجود کہ یہ اپنے طور پر اپنی خاموشی کے ساتھ تھے، جیسے کہ صحابہ فرماتے، تابعین بھی فرماتے. صحابہ اور تابعین کیا فرماتے کہ امام حسن مجتبی، امام حسین شہید دشت کربلا، یہ دونوں شہزادگان رسول، ان کا اپنا عمل یہ تھا. صحابہ فرماتے کہ جب بھی ہم امام حسن سے، امام حسین سے ملاقات کے لیے جاتے ان شہزادوں کے در دولت پر، تو دو کاموں میں سے ہم کسی ایک کام میں ان شہزادوں کو مصروف پاتے. پہلا کام کیا؟ پہلا کام یہ، صحابہ فرماتے کہ امام حسن امام حسین سے ملاقات کے لیے جاتے تو یا تو ہمیں امام حسن امام حسین نماز پڑھتا ہوا مصلی پہ ملتے یا پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں، کسی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں، کسی طرح کی کوئی ایسی تیاری جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ دونوں شہزادے بڑی تیاری میں لگے ہوئے، اپنے حامیوں کو اکٹھا کر کے ایک جنگ کرنا چاہتے ہیں، جدال کرنا چاہتے ہیں، مارکا کرنا چاہتے ہیں. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، امام حسن امام حسین دونوں یہ دونوں تھے اور ان کے نانا کا مدینہ تھا. کوفہ سے بھی نکل کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا تاکہ وہاں سے دین کی خدمت ہو سکے، وہاں سے دین کا کام ہو سکے. اب خانہ جنگی ایسی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایک دن بھی سکون اور اطمینان سے، ایک دن بھی سکون اور اطمینان سے امور خلافت انجام دینے کا موقع نہیں دیا گیا. وہ کانٹوں کی سیٹ جیسے رہتی ہے ویسے تھی مسند خلافت ظاہری طور پر. اتنی تکالیف، اتنے آلام سے نہ رات میں چین سے سو سکتے تھے نہ دن میں. وہ وجہ کیا تھی کہ خوارج بڑھ گئے تھے، منافقین کی تعداد بڑھ گئی تھی، پہچاننا ہی مشکل تھا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. یہ تو علی علیہ السلام کی فراست مومنانہ تھی کہ کسی طرح وہ اتنے سالوں تک خلافت کے امور انجام دیتے رہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھاتے رہے، دین کی خدمت کرتے رہے. یہ مولا علی اور مرتضیٰ ہی تھے جو صبر اور نماز کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، تو یہ مولا علی اور مرتضیٰ ہی تھے جو صبر اور نماز سے مدد طلب کر کے ویسے دور میں، ویسے حالات میں امور خلافت انجام دیتے رہے، علمی کام کرتے رہے، بندوں کی دستگیری کرتے رہے، امور خلافت انجام دیتے رہے. یہ سب کے بعد، ان سب کے علاوہ عبادت اور ریاضت کا ایسا عالم کہ مولا علی اور مرتضیٰ کی عبادت کا یہ عالم کہ خود عبادت کو مولا علی اور مرتضیٰ پہ ناز ہوا کرتا تھا، ناز ہوا کرتا تھا. اس قدر عبادت کا عالم، اس قدر تقوی کا معاملہ، اس قدر طہارت کا معاملہ، کیا بتائیں ہم آپ کو. فیصلے بھی فرماتے تھے مولا علی اور مرتضیٰ. ایک مرتبہ تو یہ فرمایا کہ علی سے پوچھو، علی سے پوچھو قرآن کی 6666 آیتیں
کب اور کہاں اور کیوں نازل ہوئی ہیں علی تمہیں بتائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کی تفسیر سورہ فاتحہ میں ہے، پورے قرآن مجید کی تفسیر سورہ فاتحہ میں ہے، اور پورے سورہ فاتحہ کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور فرماتے ہیں کہ پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ بسم اللہ کے با کے نقطے میں ہے، اور علی اس نقطے کو جانتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ علی کا علم کتنا ہوگا، کس قدر علی نے کام کیا ہوگا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ علی کا فیضان، جتنے علوم اور معارف اس وقت مدرسوں میں درج ہیں، درس نظامی میں، درس عالیہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا علم، کوئی ایسا فن ہوگا جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اکتساب فیض نہ کیا ہوا ہو۔ اتنا بڑا کام، یعنی یہ کہ ایسی مصروف ترین اور پریشانی کی زندگی میں بھی مولا علی المرتضیٰ نے دین کی بڑی خدمت کی۔ یہ سارے حالات ان دونوں شہزادوں کے سامنے تھے، ان دونوں شہزادوں کے سامنے تھے۔ مدینہ منورہ میں بہت ہی آرام کے ساتھ اطمینان سے تھے، مگر دیکھتے تھے کہ حالات کیسے ہیں۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ بد سے بدتر کا معاملہ یہ کہ بالخصوص یزید پلید کی حکومت، یا وہ جس طرح سے بادشاہ بن بیٹھا، اس کو ڈکلیئر کیا گیا کہ تم بادشاہ ہو۔ یہ ظاہری طور پر جنہیں امیر المومنین وغیرہ کہا جاتا ہے، ظاہری طور پر، خیر لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اس بدبخت کے لیے۔ حالات ایسے تھے جناب والا کہ امام حسن بھی موجود، امام حسین بھی موجود۔ ان دونوں شہزادوں کو، حالانکہ یہ دونوں بالکل گوشہ نشین اختیار کیے ہوئے، اس کے باوجود جیسا کہ صحابہ کا قول میں نے کوٹ کیا، یا تو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے، یا تو قرآن کی تلاوت، اپنی عبادت، ریاضت، اپنا گھر جو حلقہ جڑا ہوا تھا ان کے درمیان دین کی خدمت، دین کی باتیں وغیرہ وغیرہ۔ اب مجھے بتائیے کہ روئے زمین پر امام حسن اور امام حسین یہ دونوں شہزادے موجود ہیں، ان دونوں شہزادوں سے بڑھ کر کے روئے زمین پر کوئی ہو سکتا ہے؟ روئے زمین پر ان دونوں ہستیوں سے بڑھ کر کے کوئی ہو سکتا ہے؟ قطعی طور پر نہیں۔ اب پرابلم یہ تھی کہ یہ گوشہ نشینی، یا ایک طرح سے یہ کہہ لیجئے کہ اپنے کام میں، اپنی عبادت، اپنی ریاضت میں لگے ہوئے ہیں، تو بھی خوارج کو یہ برداشت نہیں تھا۔ یہ بات دھیان سے سنیے گا، خاموش ہیں تب بھی، خاموش ہیں تب بھی بنو امیہ کو یہ برداشت نہیں تھا، خاموش ہیں تب بھی خوارج کو یہ برداشت نہیں تھا، خاموش ہیں تب بھی منافقین کو یہ برداشت نہیں تھا۔ امام حسن، امام حسین دونوں ان ظالموں کی نظروں میں چبھ رہے تھے، کھٹک رہے تھے۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ دونوں ہیں۔ ایک سچی بات بتاؤں، اور یہ اللہ کا کرم ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، ہاشمی گھرانے کی شان ہے، ہاشمی گھرانے کی شان، یہ اللہ کا کرم ہے جناب والا، اللہ کا کرم ہے۔ زور زبردستی جس طرح سے بھی بادشاہ بن بیٹھے، جس طرح سے بھی، کچھ لوگوں کو بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے نا، بڑا بننے کا شوق، ہمارے یہاں بیجاپور کی زبان میں نہیں کہتے اسے، پوخاگیری کرتا ہے، بڑے بڑے باتاں کرتے ہیں، پوخاگیری کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو بڑا بننے کا شوق رہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر بڑا بننے کی خواہش، آرزو، تمنا آپ کے اندر کوالٹی ہے تو آپ بنیے، آپ کو اگر وہ مقام حاصل ہے، کون روکتا ہے بھائی، بن جائیں، بڑا بننے کے لیے کون روکتا ہے۔ ایسے ہی زبردستی جو لوگ بادشاہ بنے بیٹھے تھے، یعنی جنہیں بڑا بننے کا بہت شوق تھا، سچائی بتاؤں، آپ اٹھا کر کے ساری کتابیں دیکھ لے، وہ بادشاہ بننے کے باوجود بھی ویسی عزت عرب میں نہ حاصل کر پائے تھے جیسی عزت مدینے میں امام حسن، امام حسین چٹائی پر بیٹھ کر حاصل کیے ہوئے تھے۔ ایک سچائی کی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ صدر ہر جا نشینت کے صدر باشد، کہتے ہیں نا
کہ صدر کہیں بھی بیٹھے وہ صدر ہوتا ہے. صدر کرسی پہ بیٹھے تو بھی صدر، صدر نیچے بیٹھے تو بھی صدر. یہ دونوں ہستیوں کا عالم، یعنی مخلوق کا رجوع تھا ان دونوں شہزادوں کی طرف، رجوع مخلوق کا. بادشاہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا جی، بادشاہ کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تخت پر بیٹھنے والے، حکومت سلطنت جن کے پاس تھی، سارا معاملہ نہیں تھا. امام حسن امام حسین یہاں تک بھی امت کی خاطر صبر کرتے رہے کہ مدینہ منورہ میں امام حسن امام حسین کی موجودگی میں منبر پر حضرت علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا. سن کر خاموش رہتے تھے، اس لیے کہ امت کا معاملہ ہے، جنگ جدال قتل و غارت گری نہیں، سارے چاہنے والوں کو بھی یہی حکم تھا. آپ اندازہ لگائیں ان سے بڑا صابر اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اب پرابلم اس وقت یہ پیدا ہوئی کہ ہم بادشاہ بنے بیٹھے، ہم بادشاہ بنے بیٹھے. یہ تو بادشاہ نہیں ہے مگر مخلوق کا رجوع ان کی طرف، یعنی بادشاہ بننے کے بعد بھی پاور ہمارے پاس ہے، حکومت سلطنت ہمارے پاس ہے، مگر اس کے باوجود بھی لوگ ہم سے ویسی محبت نہیں کرتے، یہ لوگ ہمارا احترام نہیں کرتے جیسا امام حسن امام حسین کا احترام کرتے. یہ بات بھی چبھ رہی تھی، بہت زیادہ چبھ رہی تھی، بہت زیادہ چبھ رہی تھی. اب کیا بتائیں آپ کو، کیا تذکرہ کرے آپ سے. اللہ اکبر. یہ ایک حسد تھا بہت بڑا. میں نے کہا نا کہ وہ چلا آ رہا تھا بنی ہاشم سے. کہاں سے چلا آ رہا تھا؟ بنی ہاشم سے چلا آ رہا تھا. مدینہ میں امام حسن ہے، برداشت نہیں، خاموش ہے تب بھی برداشت نہیں، خاموش ہے تب بھی برداشت نہیں. امام حسین ہے، خاموش ہے تب بھی برداشت نہیں. اللہ اکبر. کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ان دونوں شہزادوں کی خاموشی، ان دونوں شہزادوں کی خاموشی چیخ چیخ کر کے، پکار پکار کر کے اپنی عزت کرانے والوں سے بڑھ کر ان دونوں شہزادوں کی خاموشی پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر رہی تھی. خاموشی انقلاب پیدا کر رہی تھی. آپ نہیں سمجھ رہے اس بات کو. خاموشی انقلاب پیدا کر رہی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پرابلم کیا ہوئی پتہ ہے آپ کو؟ مثال دے رہا ہوں، چونکہ یہ واقعہ اصل میں کربلا کے بعد کا ہے، مگر پرابلم جو تھی وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. پرابلم یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو، ان شہزادوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، اور مرکز اور منبع کون ہے؟ حضور کی ذات. حضور کی ذات. میں نے تذکرہ کیا ہے استفادے کے لیے عرض کر کے آگے بڑھوں کہ یہ پرابلم کیسی ہوتی ہے. حسد کا کوئی علاج ہے نہیں ہے نا، مگر اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے کون چھین سکتا ہے؟ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. اس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے. اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے مقام مرتبہ عطا فرمائے. امام زین العابدین کے پوتے امام علی رضا، ایک روایت ان کے بارے میں، اور بھی روایتیں اس طرح کی ہیں امام علی رضا کے بارے میں. روایت پڑھنے کو ملتی ہے کہ امام علی رضا حرم کعبہ، حاجی صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور بھی بہت سارے حاجی صاحبان ہیں، حج کے لیے عمرہ کے لیے جا کر آئے. حرم کعبہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. تو بادشاہ عمرہ کرنے کے لیے آیا یا طواف کرنے کے لیے آیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں حاجی صاحب بادشاہ ہے چاہے کوئی آئے، وہ طواف کرنے والے تو طواف کرتے ہی رہتے، کسی کو راستہ دینا ہٹو بچوں کا معاملہ ہے ہی نہیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہتے، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا.
کوئی راستہ دینے کے لیے نہیں، وہ عام سب لوگوں کے ساتھ مل کر کے جیسے طواف کرتے کھچا کھچ، کوئی راستہ دینے والا نہیں، سب کے ساتھ مل کر کے وہ طواف کر رہا ہے، بادشاہ بھی طواف کر رہا ہے، اور ساتھ میں لوگ ہیں، سپاہی ہیں وغیرہ وغیرہ، جیسے آج بھی کراتے ہیں طواف، مگر سب کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، وہ تو عمومی بات ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، اس زمانے میں بھی کوئی خصوصیت نہیں تھی بادشاہ کے لیے، سب کے ساتھ مل کر کے وہ طواف کر رہا تھا۔ یعنی امام حسین کے یہ پوتے مان کر کے چلیے گا، امام علی رضا طواف ہو رہا تھا، تو طواف کے دوران خود بخود دیکھنے والے دیکھ کر کے حیران تھے کہ خود بخود بھیڑ چھٹ رہی ہے، ایسے بھیڑ چھٹ رہی جیسے کوئی راستہ کرنے کے لیے کہا گیا، بھیڑ چھٹ رہی، بھیڑ چھٹ رہی ہے، ایسے بھیڑ چھٹ رہی ہے۔ اور ایک بڑی نورانی شخصیت طواف کے لیے مطاف میں داخل ہوتی ہے، اور جیسے ان کو دیکھ کر کے لوگ تعظیماً اکراماً احتراماً ہٹتے ہوں، جیسے ہٹ رہے ہوں، اور وہ طواف اپنا پورا کر رہے ہوں۔ اس لاکھوں کے مجمع میں جس شخصیت کا ادب و احترام کیا جا رہا تھا وہ امام علی رضا تھے، امام علی رضا تھے، احترام ہو رہا تھا۔ اس احترام کو دیکھ کر کے بادشاہ نے پوچھا کہ میں بادشاہ، میرے لیے کہیں سے کوئی تعظیم تکریم احترام نہیں، پتہ نہیں یہ درویش کون ہے جس کے لیے اتنا احترام، اتنی تعظیم، اتنی تکریم؟ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، علی کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے پوتے امام علی رضا ہیں۔ تو اس نے اپنے طور پر حیران ششدر ہو کر، بڑا عجیب و غریب ماحول، ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کے لیے وہ نہیں تھا، ایک درویش منوش کے لیے سب کچھ، ایک درویش کے لیے سب کچھ۔ تو وہیں سے مطلب ایک میسج گیا کہ تمہاری بادشاہت الگ ہے، جو تم دنیا کے بادشاہ ہو، اہل بیت کی شان و عظمت الگ ہے، تمہاری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہو سکتی ہے، مگر اہل بیت کی حکومت اللہ کے بندوں کے دلوں پر ہوا کرتی ہے۔ تو یہ عزت دینے والا کون ہے بتائیے؟ اللہ نے۔ یہ عزت کس نے دی؟ اللہ نے دی، اللہ نے عطا فرمائی۔ تو یہی پرابلم تھی، یہی پرابلم۔ یہ دونوں شہزادے خاموش ہیں مدینہ منورہ میں، مگر پرابلم ایسی کہ امام حسن مجتبی کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، زہر دے کر۔ یعنی آپ اندازہ لگاؤ، حضور کے شہزادے امام حسن امام حسین، یہی تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہی تو دو شہزادے جو حضور کے کندھوں پہ سوار رہتے تھے، یہی تو دو شہزادے جو حضور نماز میں ہیں تو حضور کی پیٹھ پر، حضور کی پشت مبارک پر سوار ہوتے تھے، جن کے لیے اللہ کے رسول اپنا سجدہ دراز کرتے تھے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ان کے ساتھ، میں یہودیوں کی نصرانیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کی ہی بات کر رہا ہوں جو ظاہری طور پر مسلمان تھے مگر منافق تھے، خارجی تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے۔ ان شہزادوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، کیسا رویہ تھا؟ جناب والا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ہوئی، حالات ایسے تھے، رات کے اندھیرے میں نماز جنازہ ہوئی تو رات کے اندھیرے میں امام حسن امام حسین اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر کے کچھ افراد جو بالکل آپ کے اپنے تھے، اندھیرے میں حضرت علی کے جنازے کو اٹھا کر کے نامعلوم جگہ پر دفن کیا گیا، نامعلوم جگہ پر دفن کیا گیا۔ کسی کو پتہ نہیں، کسی کو خبر نہیں تھی کہ حضرت علی کا مزار کہاں ہے، سوائے اہل بیت کے، سوائے اہل بیت کے کسی کو خبر نہیں تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، 100 سال تک سینہ بسینہ چلا کہ وہاں حضرت علی کا مزار ہے بس، اس لیے کہ حالات ایسے بنائے گئے تھے جناب والا کہ خوارج، منافقین، دشمنان اہل بیت کی جانب سے اس بات کا شدید خطرہ تھا
کہ حضرت علی کے مزار مبارک کے ساتھ بھی بے حرمتی کہیں نہ ہو جائے۔ جناب والا یہ بات دھیان میں رکھیے گا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں بار بار کہ یہ یہودی عیسائی نہیں، یہ کون تھے سب؟ بولیے، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے۔ امام حسن کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ امام حسن مجتبی، اللہ اکبر، جب زہر دیا گیا آپ کو تو آپ کی انتڑیاں، ایسا وہ زہر قاتل تھا، ایسا شدید زہر تھا کہ آپ کو زہر دیا گیا تو آپ کی انتڑیاں کٹ کر کے، آپ کو جب قے ہونا شروع ہو گئی، الٹیاں ہونا شروع ہو گئی تو انتڑیاں کٹ کر کے، کلیجہ کٹ کر کے آپ کے منہ سے باہر نکلا تھا خون کے ساتھ۔ امام حسن جانتے تھے کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے، جانتے تھے، جانتے تھے۔ امام حسین نے پوچھا بھی کہ بھائی جان بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا ہے۔ اب آپ تاریخ کا یہ بہت ہی حساس باب ہے، بہت ہی عجیب و غریب باب ہے۔ امام حسن نے نہیں بتایا۔ امام حسن نے کہا کہ مجھے پتا ہے مجھے زہر کس نے دیا ہے، میں جانتا ہوں مگر ظاہر نہیں کروں گا۔ کچھ روایتیں پھر بتائی گئی کہ میں ظاہر کروں وہ نہ نکلے، فلاں اور نکلے، اللہ پہ چھوڑ دو وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ہیں اپنی جگہ، مگر امام حسن جانتے تھے کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے۔ زہر دینے کے پیچھے کیا سازش ہے یہ بھی امام حسن جانتے تھے، بہت ہی غور سے سنیے گا، اور جانتے تھے امام حسن، مگر بتایا نہیں، ظاہر نہیں کیا۔ امام حسین سے فرمایا کہ میرے چھوٹے بھائی حسین، مجھے پتا ہے کہ مجھے زہر کس نے دیا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ میں میرے اللہ پر چھوڑ دوں۔ کیا فرمایا؟ میں یہ معاملہ میرے، یعنی بدلہ لینے کا کہیں سے کوئی جذبہ، قصاص کہتے نا، قصاص تھا اس زمانے میں کہ آپ بتا دیتے تو قصاص لیا جاتا۔ ڈر بھی اس بات کا تھا کہ کہیں جنگ نہ ہو جائے، امام حسن کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے کہیں جنگ چاہنے والے سارے اکٹھا ہوں گے، جنگ نہ ہو جائے۔ کہا کہ نہیں، یہ معاملہ میں اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہوں، یہ معاملہ میں میرے رب کے حوالے کر دیتا ہوں، رب کے سپرد کر دیتا ہوں۔ آپ نے نہیں بتایا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کہیں نانا کی امت میں پھر سے جنگ نہ ہو جائے، اختلاف نہ ہو جائے، خون نہ بہے مسلمانوں کا۔ پیغام دیکھیے کیا دے رہے امام حسن وہاں سے، پیغام ادھر ہے کہ نانا کی امت میں پھر سے خون نہ بہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بدقسمتی یہ بھی آپ کی شہادت ہو گئی، شہادت ہو گئی امام حسن مجتبی کی۔ بدقسمتی یہ، بدقسمتی کہ اس امام حسن کے قتل کا یا شہادت کا کہ آپ کو زہر کس نے دیا، بعض خارجیوں نے اس کا الزام اٹھا کر کے امام حسن مجتبی کی پاک دامن بیوی کے نام کر دیا۔ یہ کہا کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دی۔ یہ بھی ایک بڑی سازش جناب والا، سازش یہ کہ اہل بیت کو بدنام کرنے کے لیے، میں کہتا ہوں کئی مرتبہ میں یہ جملہ استعمال کر چکا ہوں بار بار آپ کی ذہن کو بدنام کرنے کے لیے، دیکھو کہ یہ ایسے تھے کہ ان کی بیوی خود ان کی دشمن تھی، یہ بتانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کتابیں روایتیں گھڑی گئی، موضوع روایتیں گھڑی گئی، کتابیں روایتیں، ایک دو نے انبار ہے روایتوں کا، فضائل بابا بابا، اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت، پھر یہ روایت وہ روایت، پورا کہتے نا کہ مکمل طور پر پورے نظام کو پراگندہ کرنے کی ناپاک خارجیوں نے کوشش کی، اور موضوع روایتوں سے
معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ احادیث کی کتابیں بھر گئی الا ماشاء اللہ موضوع روایت جو کھڑی ہوئی روایتیں تھیں. امام حسن مجتبی بتائے آپ کو یہ وہ عظیم شخصیت تھی امام حسن مجتبی کی. صحابہ اکرام کو جب حضور کے وصال کے بعد حضور نے وصال فرمایا، حضور کا وصال ظاہری ہوا، تو حضور کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ اکرام کو حضور کے دیدار کی پیاس جب ستاتی تھی، صحابہ جب بے چین ہو جاتے تھے کہ حضور کو دیکھنا ہے، حضور کو دیکھے بغیر صحابہ رہتے نہیں تھے، جب بے چین ہو جاتے تھے تو وہ صحابہ مولا علی المرتضیٰ کے گھر پہنچ کر کے امام حسن کو دیکھ لیتے تھے، اور امام حسن کا چہرہ ہو بہو مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ تھا. آپ انہیں کہہ سکتے ہیں ہم شبیہ مصطفیٰ جان رحمت. اللہ اکبر. بتائے اسی شخصیت کے ساتھ ایسا معاملہ. کیا بتاؤں آپ کو، کیا تذکرہ کروں. یہ سلسلہ آگے بڑھا، آگے بڑھتے جب یزید پلید بادشاہ بن بیٹھا، تو اس کے بادشاہ بنتے ہی پوری اسلامی ریاست میں بے چینی بے قراری پائی جانے لگی، پوری اسلامی ریاست میں. اس لیے کہ خوارج تو بڑھ گئے تھے، منافقین بھی بڑھ گئے تھے، اہل بیت اطہار کے دشمن بھی بڑھ گئے تھے، مگر جن حالات میں یہ بادشاہ بنا، اب اس کی شخصیت کا یعنی یزید پلید کی جو مخدوش پراگندہ شخصیت ہے، اس کا اندازہ تو پورے عرب کو تھا. سب جانتے تھے کہ یزید پلید کس قدر گمراہ، بدعمل، گناہگار، بد کردار شخص ہے. سب جانتے تھے، سب کو پتا تھا. اور میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، آپ کو بار بار توجہ بھی دلاتا ہوں کہ یہ کہنا کہ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز تو پڑھتا بھی نہیں تھا، وہ نماز کو مانتا بھی نہیں تھا، وہ روزوں کو بھی نہیں مانتا تھا، وہ قیامت کے دن کو، عذاب قبر کو نہیں مانتا تھا، اس کا عمل بھی خراب تھا، عقیدہ بھی خراب تھا. وجہ کیا تھی بتاؤں آپ کو کہ وہ جو حسد تھا نا، وہ حسد اس کا ایسا کہ اب میں بادشاہ بن گیا ہوں، چونکہ وہ بنو امیہ سے تھا، اب میں بادشاہ بن گیا، اب عزت میری ہے، شان میری ہے، میں بادشاہ. اب وہ شریعت کو مانتا اس لیے نہیں تھا کہ اس کے ذہن میں یہ کیڑے گھسے ہوئے تھے کہ یہ شریعت مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، ولایت ان کے گھر کی ہے، شان عظمت ان کے گھر کی ہے. تو جو شریعت انہیں عطا کی گئی ہے، یا جو قرآن انہیں عطا کیا گیا ہے، جو اسلامی نظام انہیں عطا، یہ ان کا ہے، میں کیوں مانوں. یہ تھا اس کے دماغ میں، میں کیوں مانوں. حسد کتنا تھا دیکھیے، وہ حسد انہیں اس بدبخت کو وہاں تک لے گیا. انکار کرتا تھا وہ، انکار. اسی لیے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یزید میرے نزدیک دلائل اور برائن کی روشنی میں کافر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے سکوت اختیار کر لیا. اب حالات ایسے ہی تھے، جناب والا
اس زمانے میں بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے بھی بہت سارے لوگ تھے. اب یہاں آ کر کے ایک اصل پیغام جو ابھی کربلا ہوا نہیں ہے مگر ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا. سلسلہ کیسے شروع ہو گیا تھا؟ ڈر کر بیعت. ڈر کر بیعت. جناب والا دو چیزیں انسان کو کبھی بھی یاد رکھے گا کہ دو چیزیں انسان کو مجبور کر دیتی ہیں یہ انسان سرنڈر ہو جاتا ہے. الا ماشاء اللہ جو استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ان کا کوئی جواب نہیں. دو چیزیں، ایک موت کا ڈر، دوسرا پیٹ کی آگ. دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بھکاری بنا دیتی ہے. اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، تقویٰ بھی ختم ہو جاتا ہے، ساری چیزیں. ایک کس کا ڈر؟ موت کا ڈر. دوسرا پیٹ کی آگ، یعنی رزق کا معاملہ. اس ڈر خوف کے عالم میں انسان بسا اوقات ہیجانی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان متزلزل ہو کر ڈگمگا کر کے وہ شیطانی قوتوں کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے. موت کا ڈر اور پیٹ کی آگ. یاد رکھیں گے یہ جملہ. اور میں بڑی ذمہ داری سے جمعے کے دن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ کی سوچ، آپ کی فکر کے قریب پہنچ کر دستک دینا چاہتا ہوں، آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. غور کیجئے، یہی دو چیزیں، موت کا ڈر، پیٹ کی آگ. اس کی وجہ سے انسان حق و باطل کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا، ایمان ڈگمگا جاتا ہے اور بسا اوقات وہ شیطانی قوتوں کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایمانداری سے بتائیے کہ یہ دونوں چیزیں بندے کے اختیار میں ہیں یا اللہ کے اختیار میں ہیں؟ بولیے، جلدی جلدی بولیے، بولیے سب مل کے بولیے. کس کے اختیار میں؟ ذرا بلند آواز سے بولیے. اللہ کے. کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں. یہ راز 1400 سال پہلے کوئی جانتا تھا تو وہ ہاشمی گھرانہ جانتا تھا، یا ہاشمی گھرانے کے ساتھ جتنے وفادار تھے وہ جانتے تھے. موت کا مالک اللہ ہے، رزق اللہ کے دست قدرت میں ہے، رزق اللہ کے دست قدرت میں. میں یہاں بیٹھا ہوں، اس بات پر میرا ایمان ہونا چاہیے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے اور کہیں بھی آ سکتی ہے. رزق دینے والا اللہ ہے. کوئی کسی کا رزق کیا چھینے، کوئی کسی کی عزت کیا چھینے. یہ راز جانتے تھے اہل بیت اطہار، جانتے تھے اہل بیت اطہار. بڑے بڑے نام میں آپ کو گناؤں ایسے تو آپ تعجب کریں، دانت میں انگلی پکڑیں گے. میں نام نہیں گنوانا چاہتا ہوں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ صاحب انہوں نے بھی یزید کی بیعت کر لی تھی، انہوں نے بھی یزید کو مان لیا تھا، انہوں نے بھی یزید کو مان لیا تھا. یعنی یزید کے ظلم، بربریت، جبر، تشدد کے آگے ڈر کس بات کا تھا؟ موت کا، پیٹ کی آگ. اس کے لیے ہاتھ، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بیجاپور میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ 2 4 6 چمچے اگر کسی کے ساتھ ہو جائیں تو وہ پھولا نہیں سمائے. بابا گیری ہو چاہے دادا گیری ہو، 2 4 چمچے آگے پیچھے گھومنے والے 2 4 چمچے، وہ بھی مضبوط نہیں ہیں، اسٹیل کے بھی نہیں، پلاسٹک کے چمچے. 4 6 گھومے کسی کے ساتھ تو بیجاپور میں اکڑ پکڑ کے گھومتے رہتے ہیں کچھ لوگ. دیکھتے رہتے نا آپ لوگ بھی. تھوڑا سا پیسہ آ جائے، پیسہ تھوڑا سا، کتنا تھوڑا سا آ جائے تو صاحب گھمنڈ کی، تکبر کی باتیں ایسی.
کہ عادل شاہ بھی شرما جائے، عادل شاہ بھی شرما جائے، ہے نا. ہمارے ہاں ٹاٹا بھی ہے، برلا بھی ہے. ٹاٹا برلا کے پاس دولت اتنی ہے کہ وہ کبھی اکڑے نہیں ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں. وہ کبھی گھمنڈ نہیں، پتہ نہیں وہ کہاں رہتے ہیں، کیا اپنا کاروبار وغیرہ کرتے ہیں. 4 پیسے ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایک پرابلم ہے، 4 پیسے آ گئے، شو بازی ایسی جناب والا، ریاکاری ایسی، دکھاوا ایسا، اللہ کی پناہ. ہمارے گونٹی زبان میں موٹی موٹی بات بولتے تھے، ہمارے بزرگاں بولتے تھے نا، ایسا پتہ ہے، آدھی روٹی اللہ دیا تو مانڈی کا آسرا کر کو کھانا، ایسا بولتے تھے نہیں؟ مانڈی کا آسرا نہیں، پورا 100 کو دکھا کو کہ ایسا ویسا، گھمنڈ، تکبر، کہاں سے آیا، کدھر سے آیا. اصلاح کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. کبھی بھی گھمنڈ کو اپنے قریب آنے میں نہیں بولنا، میں ایسا، میں ایسا، میں یہ کریا، میں وہ کریا، میں فلاں کریا، میں ایسا کریا، میں یہ کریا، میں وہ کریا. ارے میں یہ تو یزید کی بولی تھی. کس کی بولی تھی یہ؟ یزید کی. ہمارے پیر و مرشد فرماتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو ایسا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، ہے نا. یہ حال 5 وقت کی نماز دکھا کر پڑھنے کی ہے نا، سب کے ساتھ آؤ جماعت سے پڑھو. تہجد کی نماز چھپا کر پڑھنے کی ہے، چھپ کر پڑھو، خاموشی سے پڑھو، دکھاوا مت کرو. ٹھیک ہے. توجہ اس بات پہ چاہ رہا ہوں آپ کی کہ یہ دو چیزیں اچھوں کو تباہ برباد کر دیتی، موت کا ڈر اور پیٹ کی آگ. پیٹ کی آگ، پیٹ کی آگ. اللہ اکبر. یہ دونوں ہیں کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اس راز کا جاننا ہمارے لیے، آپ کے لیے ضروری. ہم سب امام حسن امام حسین کے ماننے والے، ان کے غلام ہیں. تو کربلا سے، جو کربلا کے میدان سے کہیے یا اہل بیت اطہار کی شہادتوں سے کہیے، جو پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے وہ پیغام یہی ہے کہ ظالم کے آگے کبھی جھکنا نہیں. ظالم کے آگے کبھی یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا، سب سے بڑا ظلم ہوگا. اب وہاں حالات ایسے تھے امام حسن کی شہادت کے بعد، جب یزید ادھر تھوڑا سا گزرنے کے بعد یزید جب بادشاہ بنا، حالات ایسے تھے کہ سب کو پتا تھا کہ یزید ظالم ہے، جابر ہے، گناہگار، سیاکار، بدکار ہے. مگر اس کے باوجود بھی ایک بڑا طبقہ جناب والا یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوا، بیعت کر بھی رہا تھا. ڈر کس کا تھا؟ موت کا اور پیٹ کی آگ کا. اب دونوں کیسے ہیں؟ اللہ اگر چاہے تو یہی موت آ جائے، اور پیٹ کی آگ ایسی ہے کہ وہ چاہے تو ایک لقمے میں کسی کا پیٹ بھر دے، ایک لقمے میں پیٹ بھر دے. وہ چاہے تو بھوکا رکھ کر کے کھانے پینے سے بندے کو بے نیاز کر دے. پھر اگر وہ چاہے، وہ اگر چاہے تو پورا دیگ کھا جائے، پیٹ پھر بھی نہ بھرے. وہ چاہے جناب والا. بیعت کا یہ جو سلسلہ چلا، اچھے بیعت کرنے کے لیے آگے بڑھے. آپ سوچتے ہوں گے ہم تو 2019 میں اس بات کو سمجھ رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ کوئی مولانا ہو، کوئی پیر صاحب ہو، وہ شرابی ہو، زانی ہو، جواری ہو، ناچنے گانے باجے والا ہو، آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اسے نہ اپنا پیر بنائیں گے نہ اپنا امام بنائیں گے؟ چاہے کچھ ہو جائے بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے نا، نہیں بنائیں گے. یہ تو بات اپنی جگہ. آپ کی موت آپ کے سامنے کھڑی ہے، ظلم اور تشدد اور بربریت کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑی ہے،
اور آپ سے کہا جا رہا ہے کلمہ کفر بولو، بولیں گے آپ؟ ارے ہمارے یہاں ٹانگا چلانے والا، آٹو چلانے والا، سائیکل رکشہ چلانے والا بھی، غریب سے غریب مسلمان بھی آج کی تاریخ میں یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنی زبان سے کلمہ کفر نہیں بولوں گا۔ اتنی سمجھ تو ہمیں آپ کو ہے، مگر افسوس بھی ہوتا ہے کیسے یزید کے آگے یہ لوگ جھک گئے، کیسے جھک گئے یزید کے آگے، کیسے یزید کو خلیفہ مان لیا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، پھر دہراؤں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کسی نے سوال کیا کہ جب اتنے صحابہ ظاہری طور پر جو تھے اس زمانے میں، اتنے صحابہ، اتنے تابعین، اتنے صحابہ، اتنے تابعین نے جب یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ یعنی انہیں بھی کر لینا چاہیے تھا۔ جو اتنے سب کر رہے تھے، اتنے سب واہ 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 کہہ رہے تھے، چاپلوسی چمچاگیری میں لگ گئے تھے، تو امام حسین کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی، سوال، اس نے کہا کہ سوال ہی غلط ہے، سوال ہی غلط ہے۔ کہا کہ اتنے ساروں نے جب یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ یعنی اتنی بڑی تعداد نے جب مان لیا یزید کو، امام حسین کو بھی مان لینا چاہیے تھا، کیوں نہیں مانا؟ تو اس مفکر نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو اتنے ساروں نے یزید کی بیعت کیوں کی؟ یہ سوال ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ سوال ہونا چاہیے تھا۔ ارے جب امام نے نہیں کی تو تم نے کیوں کی؟ یہ سوال ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے کرم اہل بیت پیغام کیا دے رہے ہیں؟ پیغام یہی دے رہے نا۔ وجہ یہ ہے کیوں نہیں کی بتاؤ میں آپ کو۔ جن لوگوں نے بیعت کی ان کے سامنے یہ دو مسائل تھے، موت، پیٹ کی خاک۔ اور میرا امام، موت کو تو امام حسین بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، قریب سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کیا ہے کس طرح سے۔ ان کے لیے تو موت تھی۔ کہا کہ اللہ نے میرے مقدر میں شہادت لکھی ہے، شہادت۔ وہ تو تیار تھے، مضبوط چٹان بن کر کے کھڑے تھے۔ پیٹ کی آگ کا رزق کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو دنیا کا کھانا پینا ہے جناب والا۔ امام حسین تو اس ہاشمی گھرانے کے شہزادے ہیں جس ہاشمی گھرانے کے صدقے وہ طفیل میں اللہ تعالیٰ 18,000 مخلوقات کو رزق عطا فرماتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہاں حال کیا تھا؟ دن میں روزہ، رات بھر عبادت۔ دن میں وہ گھرانہ تو ایسا گھرانہ کہ خود بھوکے رہیں، دوسروں کو کھلائیں۔ وہ گھرانہ تو ایسا گھرانہ، وہاں تو پیٹ کی آگ کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، پیٹ کی آگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی خادمہ کہتی ہیں کہ میں ایک عرصہ، کربلا کے واقعے کے بعد ایک عرصہ امام زین العابدین یعنی امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے ساتھ میں نے گزارا۔ میں نے پورے عرصے میں دیکھا کہ کبھی امام زین العابدین کے گھر کسی دکان سے کھانے پینے کا سامان نہیں آیا، اور کبھی میں نے امام زین العابدین کا بستر نہیں بچھایا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایسا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ کسی دکان سے کرانے کا سامان اس لیے نہیں آیا کہ امام زین العابدین دن میں روزہ رکھتے تھے، اور بستر بچھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس لیے کہ امام زین العابدین پوری رات مصلی پہ گزار دیتے تھے۔ کیا پیغام ہے؟ نہ موت کا ڈر، نہ پیٹ کی آگ۔
یہ حسینی کردار ہونا چاہیے، کہا کہ اللہ موت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، رزق بھی تیرے ہاتھ میں ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ گفتگو انشاءاللہ مزید میں کروں گا، ٹائم بہت تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جی، تانبا سے کچھ حضرات تشریف لائے ہیں مسجد کے تعمیری کام چندے کے حوالے سے۔ آپ حضرات جاتے جاتے فرض نماز پڑھ کے جو لوگ دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے جاتے جاتے آپ مسجد کے کام میں حصہ لیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب مل کر جو حضرات آئے مسجد کے کام کے لیے آپ انہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مزید